السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم دوبارہ دو ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ پہلا تو طیبہ کے حوالے سے ہے، وہ بچی جس کے اوپر بہت ظلم کیا گیا، اور دوسرا پاناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے، جہاں پر ICIJ کے تمام ڈاکومنٹس جو سامنے آ چکے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ اور خاص طور پر شریف فیملی سے ریلیٹڈ، ان ڈاکومنٹس کو اور ICIJ نے جو کچھ دستاویزات جاری کی، پوری دنیا نے کہیں بھی اس کو چیلنج نہیں کیا۔ کسی بھی کورٹ آف لاء میں جا کے یہ نہیں کہا کہ ICIJ نے جھوٹ بولا، یا ICIJ کو جیل میں جا کے پکڑوا دیتے، اس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کروا دیتے کہ اس نے جھوٹے ڈاکومنٹس جاری کر دیے۔ ایون پاکستان کے اندر شریف فیملی نے ان ڈاکومنٹس کو چیلنج نہیں کیا۔ کسی بھی عدالت میں یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکومنٹس غلط ہیں، سچے نہیں ہیں، فورجڈ ہیں۔ لیکن معاملہ کیسے آگے چلے گا معلوم نہیں۔ 6-7 ماہ ہو گئے پورے پاکستانی قوم کے اس کے اوپر۔ سپریم کورٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ابھی پیشیاں چل رہی ہیں اور وکیل دلائل دے رہے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاناما پیپرز کیا کہتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا اس بچی کے اوپر جو ظلم روا رکھا گیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک جج کے گھر اس کو مارا گیا، دوسرے جج نے راضی نامہ کروایا اور تیسرے جج نے ہینڈ اوور کر کے معاملہ راتوں رات ختم کر کے سارا وہ مٹی پاؤ والا کام کر دیا۔ چیف جسٹس کے سو موٹو لینے کے بعد پیمز میں جو میڈیکل رپورٹ آئی، اس میں بھی چیزیں یہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ بچی کو کس طریقے سے مارا گیا، اس کے جسم کے اوپر جیسے زخموں کے نشان ہیں، وہ چیز بھی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ آج جب اس کے والد ہونے کے دعوے دار اعظم کو بلایا چیف جسٹس نے، تو ایک نئی کہانی سامنے آئی، اور وہ پڑھیں آپ سنیں۔ BBC اردو نے اس کو کافی تفصیل سے رپورٹ کیا ہے کہ کیا سوال ہوئے، کیا جواب ہوئے۔ باقی چینلز نے بھی ساروں نے کوٹ کیا ہے، لیکن وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر جا کے پوری تفصیل۔ جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے تعلق ہے، تو وہ کہتا ہے جڑاں والا سے تعلق ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تم نے بچی کے اوپر اتنے مار پٹائی ہوتے دیکھی، تو پھر تم نے بچی کو حوالگی کیسے کر دی؟ اس نے کہا میرے سامنے تو کاغذ رکھا تھا انگوٹھا لگانے کا، کہا انگوٹھا لگاؤ اور بچی لے جاؤ، میں نے انگوٹھا لگایا اور لے گیا۔ پوچھا پیسے کتنے ملے تھے؟ 18,000 ملا تھا، 3,000 مہینہ اور 18,000 ایڈوانس لیا تھا۔ اس کے عوض اس نے بچی دے دی۔ تو پوچھا تمہیں معلوم تھا بچی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یہ کہا تھا اس نادرہ نامی خاتون نے، اور میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ نادرہ نامی خاتون سے میں نے خود بات کی چیک کرنے کے لیے، اور اس نے اس کی تصدیق کی تھی کہ 18,000 اس کی فیملی کو دلوایا، 5,000 اس نے خود لیا، اور 4,000 اس نے کہا خرچہ پانی کا پیسے تھے، اس کے عوض بچی اس کے حوالے کر دی۔ تو بتایا اس کو یہ گیا، جو اعظم کا دعویٰ ہے کہ بچی فیصل آباد میں ایک گھر میں کام کرتی ہے، وہ کہتا ہے میں کبھی اس کے گھر نہیں آیا، اور لیکن الٹیمیٹلی بچی اسلام آباد سے ایک گھر میں کام کر رہی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو وہاں کے ایک لوکل MP ہے، اسی کی گاڑی میں آیا گیا۔ اس کے اوپر بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ وہ MP کون ہے یا اس کا کیا رول ہے، میں اس کو بھی سائڈ پہ رکھوں گا۔ لیکن کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطۂ کار موجود ہے جو ان بچیوں کو جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا لیبر میں چائلڈ لیبر کے اندر آتی ہیں، یتیم ہیں جن کے ماں باپ نہیں، یا غربت کے ہاتھوں وہ مائیں مجبور ہیں یا باپ مجبور ہے کہ ان کی بچیاں کام کر رہی ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ایسے کوئی اعداد و شمار ہے؟ کیا ایسا ظلم روکنے کا کوئی قانون موجود ہے؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ان بچوں کو تحفظ دیتی ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم جن کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایک گفتگو ہوں گے اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے، ویری وارم ویلکم جی، اور زمرد خان ہیں سویٹ ہوم سے، جن کے حوالے آج طیبہ کو کیا بھی گیا ہے۔ زمرد صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ لاہور اسٹوڈیو سے رانا ثناءاللہ صاحب زیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ زمرد صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ آپ کا ادارہ بہت نیکی کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو خبر میں نے جس کا حوالہ دیا، اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے، وہ ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ انگوٹھا لگاؤ بچی لے جاؤ، اور بہت درد ہوگا جس کی اپنی اولاد ہے، بیٹیاں، سب کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ تمام بچیاں جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں وہ مائیں، ان کے ساتھ سلوک یہی ہوتا ہے۔ 2-3 ہزار کی خاطر بچی چلی جاتی ہے، بعد میں وہ والی وارث ہی کوئی نہیں۔ ندیم بھائی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اندر ایک مشن سونپ دیا۔ وہ مشن جن یتیم بچوں کے والدین نہیں، والد نہیں اس دنیا کے اندر، ان کی کفالت کا، اور آج کے دن کے حوالے سے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان سویٹ ہوم پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے طیبہ کو، میں سمجھتا ہوں وہ قوم کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اس کو پاکستان سویٹ ہوم کے حوالے کیا۔ اور یقین جانی کہ جب طیبہ پاکستان سویٹ ہوم میں پہنچی تو میری سینکڑوں بیٹیوں نے اور اس کی بہنوں نے اس کا استقبال کیا۔ بیسیکلی پرابلم ندیم صاحب صرف پاکستان کے اندر ایک طیبہ نہیں ہے، یہاں پہ لاکھوں طیبہ ہیں، اور پاکستان کے اندر ہماری جو بیڈ لک ہے، جو میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے سارے لاوارث
یتیم بچیاں اور بچے پورے پاکستان میں موجود ہیں. میری یہ کوشش رہی کہ آرفن رجسٹریشن ایکٹ وہ بنایا جائے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی اور صوبوں کے اندر بھی, اور ان بچوں کی رجسٹریشن ہو. یتیم بچے پالنا بہت اچھا کام ہے, بہت سعادت کا کام ہے, لیکن مدر ہے گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے سارے لاوارث بچے کن کن اداروں کے اندر موجود ہیں, اور بالخصوص وہ بچے جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں. آپ دیکھیں کہ جس ایسے اعداد و شمار ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے. دیکھیں ایسا جو میرا کچھ 6 سال کا تجربہ ہے, پچھلے دفعہ میں گورنمنٹ میں بھی رہا ایز اے چیئرمین پاکستان بیت المال, گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں, نہ اعداد و شمار ہے کہ کتنے سارے لاوارث اور یتیم بچے جن کے والدین نہیں یا والد نہیں پورے پاکستان کے اندر, کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر کس کس کے پاس ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ بہت سارے پروفیشنلز نے بہت سارے بچیوں اور بچوں کو کچھ پرچیز کر کے, کچھ یہ جو لاوارث جن کے والدین نہیں ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ کم از کم ایک رجسٹریشن ایکٹ ہو جتنے بھی یتیم بچے اور بچے پورے پاکستان میں جس ادارے کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ ڈیٹا بینک ہو جی, یہ تو پتا ہو کہ بچہ بچی ہے کس کا اور کہاں ہے, کس کے اندر ہیں, ایدی صاحب کے پاس ہیں, کسی ادارے کے پاس ہیں, لیکن کم از کم یہ اعداد و شمار ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے بڑی کوشش بھی کی, آج بھی ہماری کافی لمبی ڈسکشن اس پہ رہی کہ جب تک یہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں آج پاکستان کو جو سب سے, اسد عمر صاحب سے بھی اس پہ میرے خیال میں بات کرنا چاہوں گا. اسد عمر صاحب, جب ہم یہ ہاؤس ہولڈ سرویز کرتے ہیں, پاپولیشن سرویز بھی ہوتے ہیں, سنسز ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں سامنے نہیں آتی. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی آرفن رجسٹریشن ایک ایکٹ ہونا چاہیے, بڑی مناسب بات ہے کہ وہ بچیاں, خاص طور پر بچے بھی, یہ جو ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ سوسائڈ اٹیکس کے اندر لارجلی ٹین ایج وہ بچے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں, ان کا ماں باپ کون ہے, ہر صورت میں وہ ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا. کچھ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے جی. لیکن سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, پبلکلی ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ زمرد خان صاحب اور سویٹ ہوم جو کام کر رہے ہیں نا, یہ بہت زبردست کام ہے. یہ معاشرے کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو ضرور دے گا. دیکھیں ندیم, یہ 2 مختلف جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں نا, وہ دونوں آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو کمزور ہمارے ادارے ہو گئے ہیں, اس کا اثر یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آپ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ کتنے بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں. آپ کو ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ 1.80 کروڑ سے 2.5 کروڑ کے درمیان ملتا ہے. 70 لاکھ کا فرق ہے. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. یہی نہیں پتہ چلتا کہ کتنا بچہ ہمارا جو ہے وہ اسکول سے باہر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ وہی بچے ہیں, ان میں سے ایک تعداد ان بچوں میں سے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, وہ پھر یہاں پہ آپ کو گھروں میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ میکینک کی پنکچر کی دکان میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بچہ نظر آئے گا. آپ کو فیکٹریوں میں بھی نظر آئیں گے کہ ان کا مستقبل ان سے جو ہے وہ بالکل چھن جاتا ہے. 20 کروڑ کی آبادی میں اگر 2.5 کروڑ بچہ جو ہے آپ کا سڑکوں کے اوپر ہے, گلیوں کے اوپر ہے, یا ایک لیبر کے طور پر گھروں میں کام کر رہے ہیں, تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم اس 2.5 کروڑ کے اوپر کچھ نہیں کر رہے. اور اس کے باوجود کہ اب تو آئین کے اندر ترمیم کر کے 25A ڈالا گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہر بچے کو تعلیم دینا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود جو دوسرا میں کہہ رہا تھا نا, ایک تو کمزور ادارے اور دوسرے سے غلط ترجیحات. اور میں وہ سیاسی رنگ اس کو نہیں دینا چاہتا ہے اس بات کو, لیکن ہماری جو ترجیحات ہیں نا, وہ اس کے اندر جو اشرافیہ کی کم سے کم اپر مڈل کلاس اور امیر لوگوں کی ضروریات ہیں نا, اس پر زیادہ ہماری توجہ ہے. اس کے اوپر وسائل بھی زیادہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. لیکن جو کمزور ترین طبقہ ہے, جس میں سب کمزور ترین میں سے کمزور ترین وہ بچے ہیں جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہماری ترجیحات میں نظر نہیں آتے, ہماری پالیسیوں کی ترجیحات میں نظر نہیں آتے. میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی نہیں بات کر رہا, میں مجموعی طور پر ہم سارے بحثیت قوم میرے خیال میں سب کو اپنی ذمہ داری ماننی چاہیے. اور اسی کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ چاہے اس صورتحال میں ہو کہ ہمارے ہاں 2 سال کی عمر سے کم بچے جو اموات ہوتی ہیں, انفنٹ مورٹیلٹی جس کو کہتے ہیں, وہ دنیا کی ہائیسٹ ترین شرح کے اندر موجود ہے. اسکول سے باہر بچے, ہر 10واں بچہ جو اس دنیا میں اسکول سے باہر ہے وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے. ڈومیسٹک لیبر کا قانون جو ہے, میں آپ کو بتاؤں سچی بات, ایک دفعہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ قانون بنایا جائے, اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہاں پر تو جو اس سے بہت زیادہ آسان امپلیمنٹ کرنے والے قانون ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو ایک ضرورت ہے کہ غیر سیاسی طور پر اس کو جو ہے بالاتر ہو کے اکراس دی پارٹی لائن
اس کو آپ کو بیٹھ جائیے اور اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے کچھ کریے. رانا ثناءاللہ صاحب، آپ شاید بہتر پوزیشن میں ہوں پنجاب کے حوالے سے اعداد و شمار بتانے میں بھی، اور اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے، کیا سزائیں ممکن ہے، کیسے ان بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے، کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں ندیم صاحب، جو مجھ سے پہلے زمرد خان صاحب نے بات کی ہے اور اسد عمر صاحب نے بات کی ہے، میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں. اور اس میں جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے، پنجاب میں جو تنظیم آرگنائزیشن جو سویٹ ہوم ہے، یہ زمرد خان صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کے متعلق آپ کو گاہے بگاہے پتہ چلتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسی مسئلے کو جو ہے وہ فوکس کرتی ہے. اسی طرح سے ایس او ایس جو ایک تنظیم ہے، اور اس کے بھی کافی شہروں میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ہومز کیمپ کیے ہوئے ہیں، ایس او ایس ہومز. تو وہاں پہ بھی مجھے رانا صاحب، لیکن اگر آپ کو ٹوٹل سکیل جو ہے پرابلم کا اگر اس کا ادراک آپ کو ہو کہ 2.5 کروڑ بچوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، زمرد صاحب کا ادارہ اس میں سے تقریباً 3600 بچے اور 100 سے زائد بچیاں ان کے پاس، اسی طریقے سے ایس او ایس ولیج ہوگا، تو ہم 2.5 کروڑ کی پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں ملک صاحب، ہمارا یہی المیہ ہے نا کہ ہم جب بھی کسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں جو کارکردگی ہوتی ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کی پروجیکشن کے بعد، اس کی بات کرنے کے بعد پھر ہم قوم کو خوفزدہ کرنے اور نیگیٹیوٹی پھیلانے کے اوپر چلے جاتے ہیں. یعنی کس کے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ جی 2.5 کروڑ ہے یا 80 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے یا 50,000 ہے. یہ صرف ایک الفاظی جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کوئی 2,500 کہہ رہا ہے، کوئی 4 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 2.5 کروڑ کہہ رہا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ ایس او ایس ہومز جو ہیں، وہاں پہ مجھے خود اتفاق ہوا ہے فیصل آباد میں جانے کا. وہاں پہ بھی بڑا پراپر قسم کا جو ہے وہ انتظام ہے. اسی طرح سے ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، مجھے آپ کے جواب سے یہ لگتا ہے کہ آپ پرابلم کو سمجھنے سے زیادہ اس کے اوپر مٹی پاؤ پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے میں مٹی پاؤ کے اوپر تو میں بالکل یقین نہیں رکھتا. میں اس بات کے اوپر نہیں، دراصل نہیں، آپ کا ہمیشہ یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں جو ہے وہ یعنی یہ اینگل رہتا ہے کہ ہر مسئلے کو بغیر کسی جو ہے وہ معاملے کے اس کی پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی پاؤ، اور نیگیٹیوٹی جو ہے لوگوں کو مایوس کرنے کی جو سمت ہے اس کو اچھالا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کیا جائے کہ لوگ ہر وقت جو ہے یہی سمجھے کہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ حال پکار ہو رہی ہے. اگر آپ میری بات مکمل ہو لینے دیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کے مقصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، میں روک نہیں سکتا آپ کو. لیکن میری صرف دست بدستہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیں تو چلے کچھ تھوڑا سا پازیٹیو پہلو بھی جو ہے وہ آگے آ جائے گا. باقی جس پہلو کو آپ نے آگے کرنا ہے وہ تو آپ نے اس کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح سے کہ میں ان بچوں کا سوال آپ سے پوچھنے کی اجازت کر رہا ہوں. نہیں تو پھر مجھے بات تو مکمل کرنے دینا، مجھے بات تو مکمل کرنے دینا. لیکن آپ کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ بھی نہیں، تو دیکھیں نا، آپ نے 2.5 کروڑ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا سورس ہے، کہاں سے آپ نے یہ ڈیٹا لیا 2.5 کروڑ کا، اور اس میں سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. میں تو آپ اگر میری بات کو یعنی آپ کو اگر میری بات سے اتنا خطرہ ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو یہ کوئی نیگیٹو پہلو جو ہے یہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جائے گا، تو آپ تھوڑا حوصلہ تو کریں نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے آپ پازیٹیوٹی پھیلائیے. جی تو چلو تو پھر بات کرنے دینا. پھر تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے، اس بیورو کے تحت بھی پورے صوبے میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر پورا جو ہے ایک سٹرکچر جو ہے موجود ہے. اس قسم کے بچے کی جو بھی انفارمیشن کسی اخبار کے ذریعے سے آئے، کسی اور ذریعے سے آئے، پولیس کے ذریعے سے آئے یا میڈیا کے ذریعے سے آئے، فوری طور پہ اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی کسٹڈی کے لیے، اس کو اپنے ماں باپ تک ملانے کے لیے، یہ تینوں ادارے جن کا میں نام لیا ہے، اس میں سویٹ ہوم بھی ہے، اس میں ایس او ایس بھی ہے، اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ہم نے ایک انیشیٹو جو ہے وہ شروع کیا ہے. اس کے تحت جتنے بھی بھٹا یعنی جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کے اوپر جتنے بھی بچے کام کر رہے تھے، ہر بچے کو سکول میں داخل کرنے کا 2,000 روپے اور ہر بچے کو 1,000 روپے مہینہ،
یہ جو ہے وہ وظیفہ دیا گیا ہے اور اس سے تقریباً کوئی 80,000 کے قریب بچوں کو وہ بھٹے سے جہاں پہ وہ مزدوری کر رہے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اس چیز میں شامل ہوتے ہیں مزدوری کروانے میں، وہاں سے اٹھا کے جو ہے ان کو اسکولوں میں جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آٹو شاپس کے اوپر، ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ہوٹلز کے اوپر، ریسٹورنٹس کے اوپر، پیٹرول پمپس کے اوپر۔ تو یہ کام جو ہے یہ پوری طرح سے اس کے اوپر توجہ ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی میڈیا رپورٹ کے مطابق، کسی اخبار میں، کسی اور ذریعے سے کسی ایک بچے کا پنجاب کی حد تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی رپورٹ آئی ہو کہ وہ اس قسم کی کسی صورتحال سے دوچار ہے اور ان تنظیموں میں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تنظیم وہاں پہ پہنچ کے اس بچے کو جب وہ ریسکیو نہ کیا ہو۔ اچھا اسد عمر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں دو مختلف ڈیٹا میں آپ کے، کیونکہ وہ خواندگی کی بات ہو گئی تھی، تو رانا صاحب اگر حکومت پاکستان کی جو سالانہ رپورٹ نکلتی ہے نا اس کو دیکھ لیں تو پاکستان میں اس وقت شرح خواندگی حکومت پاکستان کے مطابق 60% ہے، یعنی 40% پاکستانی، 20 کروڑ میں سے 40% پاکستانی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جو میں اسکول سے باہر بچوں کی بات کر رہا تھا، یہ رپورٹ جو ہیں یہ حکومت پاکستان ہی رپورٹس دیتی ہیں، مختلف ایجنسیز جو بین الاقوامی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی اپنی بڑی بڑی جو ادارے ہیں انہوں نے جو سرویز کیے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر مختلف رائے ہے، سب سے کم 1 کروڑ 80 لاکھ ہے، سب سے زیادہ 2.5 کروڑ ہے۔ پنجاب میں تقریباً 1 کروڑ بچہ ہے اس وقت جو اسکول میں ہونا چاہیے اس سے باہر ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، جو کہہ رہے ہیں نا پازیٹیو بات کرنی چاہیے۔ اگر 80,000 بچہ بھٹے پہ تھا اور اس کو اسکول میں پہنچایا گیا یا کسی اچھی جگہ پہ پہنچایا گیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ لیکن جو 1 کروڑ نہیں ہے ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب کیونکہ 80,000 ہو گئے تو اب اس کی بات نہیں ہوگی۔ جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیسے رانا صاحب اتنا بڑا دعویٰ کریں کہ پورے پنجاب میں ایک ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مشکل میں ہو اور کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکے۔ اس کے کہیں قریب بھی اس وقت صورتحال نہیں۔ زمر صاحب، آپ پرابلم سکیل کیا ہے پرابلم کا؟ آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا۔ اس وقت گزارش اور کوشش یہی ہے کہ اس وقت یہ جو ایشو ہے میں سمجھتا ہوں یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے۔ اس وقت تقریباً تینوں ہماری جو نمائندگی کرتی ہیں پارٹیز، ان کی گورنمنٹ ہے۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، KPK کے اندر تحریک انصاف، پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک قومی المیہ ہے اور اس کے اندر بس یہ تو قوم ہمیں شامل ہونا پڑے گا۔ آپ نے قومی المیہ کیوں کہا؟ فرسٹ آف آل اس کے اندر میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کم از کم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، 2 یا 4 دن اس پہ ڈسکشن ہو، سارے لیڈر بیٹھ کے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، شاید میری رائے غلط بھی ہو، کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ لاوارث اور یتیم بچے ہیں۔ دوسری طرف یہی بچے دہشت گردی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ بیٹھ کے اس کا ڈیسیژن کریں کہ ان بچوں کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے کیوں کہا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ قومی المیہ؟ دیکھیں، میں تو پچھلے 6 سالوں سے ان کے ساتھ موجود ہوں، میں نے تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ان بچوں کے لیے۔ کن کن علاقوں میں آپ گئے؟ دیکھیں، میں پورے پاکستان میں گیا ہوں، کوئی ایسا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں، کوئی تحصیل نہیں جہاں پہ میں نہ گیا ہوں۔ کشمیر کے اندر، گلگت کے اندر، میرا خیال میں کوئی ایسی جگہ نہیں، اور یہ بچے پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ اس میں نہ پنجاب کا، نہ KPK، نہ سندھ، نہ بلوچستان، یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور جب تک ان کی رجسٹریشن نہیں کی جائے گی، چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ڈیفرنٹ حوالے سے آپ کے پاس ضرور ان کے شمارات موجود ہیں گے، لیکن اصل جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ان کی لسٹیں موجود نہیں ہوں گی کہ کس تحصیل کے اندر آپ نے کوئی تجویز کیا ہے ایسا کچھ لیجسلیشن؟ دیکھیں، میں تو کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں۔ آج بھی میں گیا ہوا تھا ایک پارلیمانی میٹنگ کے اندر جو ہماری سوشل ویلفیئر کی تھی، اس کے اندر بھی میری یہی تجویز تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر بل آ جائے۔ ماشاءاللہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اسد بھائی کا پاکستان سویٹ ہوم کے حوالے سے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں نہیں، لیکن آپ ان کا یہ شکریہ تعریف کرنے پہ مت کریے۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں درخواست کروں گا کہ ان سے کمٹمنٹ لیجئے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن موو کریں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں کہ پاکستان سویٹ ہوم جو ہے یہ پورے پاکستان کا پروجیکٹ ہے۔ آج بھی میری کوشش یہی رہی، اور اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ کہہ تو سکتے ہیں 2.5 کروڑ ہیں، 3 کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، لیکن اگر ان کی ڈیٹیل مانگی جائے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے، کسی بھی تحصیل سے، تو آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کو اگر عملی جامہ پہنانا ہے تو پھر ہر تحصیل کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کے اندر ان کی رجسٹریشن ہو، اور اس کے اندر جب تک آپ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں، جب تک آپ سزا تجویز نہیں کریں گے کہ جس نے یتیم بچیاں اور بچے رکھے ہوئے ہیں
وہ اگر رجسٹریشن نہیں کروائے گا. ایک چیز وعدہ آپ کریے, آپ کی جماعت اس کے اوپر بل لائے, اور رانا صاحب سے میں جواب لوں گا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں. سر کیونکہ زمرد صاحب نے اس کے اوپر مجھ سے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور اس کی نالج ان کے پاس بہت زیادہ ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بل یہ بنا کے دیں, جس وقت ان سے بل ملے گا اس کے 48 گھنٹے کے اندر اندر نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا میری ذمہ داری ہوگی, وہ میں کر دوں گا. منظور ہے جناب بھائی, بالکل بالکل ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, مل کے ان کے ساتھ کام بھی کریں. تیار نہیں, آپ میٹنگ آپس میں طے کریے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہم مل بیٹھ کے, ظاہر ہے میں کوئی عقل کل نہیں ہوں کہ میں بل بنا کے دوں گا تو سارا ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سارے یہ دوست موجود ہیں, میں پہلے گزارش کر چکا ہوں, آپ ڈرافٹ بنا کے دیجئے. بالکل ہم ڈرافٹ بنا کے دیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ذرا ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کریں گے. یہ تو کافی یہ کرنا چاہتے ہیں ایسے کر لیں, ڈیٹیلز آپ جو ساری میجر پارٹیز ہیں ان کی کوئی الگ میٹنگ بنانا چاہتے ہیں, میں اس کے اندر شرکت کرنے کے دعا, مطلب مجھے کوئی کریڈٹ کی بات نہیں کر رہا, جو جس طریقے سے بھی یہ کام ہو سکے اور ہم جس طریقے سے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ذرا لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو کوئی غلط, لیکن میں بات کر رہا تھا ایک اوور آل نمبر کی جو اسکول سے باہر ہیں, یہ لاوارث نہیں ہے سارے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات. اس میں سے تو زیادہ تر بچے ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ ہی ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ مثال ایک دے رہا تھا, ایک چیز جو کہ آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اس کے باوجود ہم آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, جو لاوارث ہیں وہ اس سے ایک چھوٹا نمبر ہوگا, اس سے کافی چھوٹا نمبر ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ ابھی اسد صاحب سے بھی کمٹمنٹ لی کہ یہ زمرد صاحب ایک ڈرافٹ سجیسٹ کریں تو یہ اس کو لے کر آگے چلیں گے. آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کی بھی جماعت اس کے اوپر پوری سپورٹ دے, اس کو لیجسلیٹ کرنا ہے. جیسے یہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کہتے ہیں کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان نمبرز کے اوپر یا رجسٹریشن کے اوپر کام کر سکے, آپ کی معاونت چاہیے ہوگی, آپ وزیر قانون ہے پنجاب میں, آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا, بڑا اچھا ہو جائے گا. رانا صاحب سے بالکل رانا صاحب کے لیے, رانا صاحب ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا, اس میں یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ایسا ایکٹ لایا جائے, ایسا قانون لایا جائے کہ جس کے اندر صرف رجسٹریشن نہ ہو. جو لوگ رجسٹریشن نہیں کرائیں گے, بیسیکلی پرابلم وہ ہے کہ جو بچوں کو مس یوز کر رہے ہیں وہ ادارے, وہ لوگ, وہ تب تک رجسٹریشن نہیں کرائیں گے جب تک ان کے لیے کوئی ہیوی ڈوز تجویز نہیں ہوگی. اس کے اندر تجویز کی جائے کہ فلان ڈیٹ تک اگر جن جن اداروں کے پاس, جن جن لوگوں کے پاس یہ آرفن بچے, لاوارث بچے موجود ہیں, وہ جو بھی ادارہ ریکمینڈ کریں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے پاس, ایس ایس پی صاحب کے پاس, سوشل ویلفیئر کے پاس, وہاں رجسٹریشن ہو. اور اس ڈیٹ کے بعد اگر نہیں کراتے تو اس کے لیے جب تک ہیوی ڈوز ان کے لیے نہیں ہوگی, سخت سزا, تب تک وہ رجسٹریشن نہیں کرائیں گے, جو میرا اپنا تجربہ ہے. دیکھیں زمرد صاحب جی اس میں ملک صاحب ایسا ہے کہ بالکل جو لیجسلیشن زمرد صاحب کروانا چاہتے ہیں یا عمر صاحب جس کو بل کی صورت میں لانا چاہتے ہیں, بالکل میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی بھی جو ہے اس کی مخالفت کر سکے گا. سب کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, کریں گے بالکل. پنجاب گورنمنٹ بھی جو ہے اس کی سپورٹ کرے گی. اگر یہ کوئی بل ادھر مجھے بھیجیں تو میں اس کو جو ہے وہ سرکاری بل کے طور پہ جو ہے وہ اسمبلی میں لے کے جانے کو تیار ہوں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادارے موجود ہیں, لیجسلیشن موجود ہے, ان کے لیے فنڈنگ موجود ہے, اور اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کی وائلیشن جہاں جہاں پہ بھی ہو رہی ہے, وہ وائلیشن جو ہے وہ انکلوژن ہو رہی ہے. اس میں یعنی 99% جگہوں کے اوپر ماں باپ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ بٹا مزدور اور ان کے بچوں کا جو معاملہ تھا, اس میں تمام بٹا تنظیموں نے ہمیں بڑا مجبور کیا کہ جی دیکھیں ہمارے بٹوں پہ جو بچے مزدوری کرتے ہیں وہ ان کے ماں باپ اپنے ساتھ کرواتے ہیں, تو آپ اس میں ایک سزا رکھیں کہ ان کے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ سزا دی جائے. لیکن باوجود جب ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تو اس بات کو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس غریب آدمی کو جو کہ سارا دن وہاں بٹے پہ مزدوری کرتا ہے, اس کو اس بات میں پکڑ لیں کہ بھی تمہارا بچہ جو ہے وہ تم نے اس کو اپنے کام پہ لگایا ہوا تھا. بلکہ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے ہم کہیں کہ بھئی آپ کو 2000 روپے ملے گا, آپ بچے کو اسکول لے کے آئیں, اس کے بعد اس کو کتابیں ملیں گی, یونیفارم ملے گا, 1000 روپے مہینہ تمہیں ملے گا. تو اس میں جو ہے یہ اس کا اعداد و شمار لوگوں کے گھروں میں جھانکنا, ان کی پرائیویسی میں جھانکنا کہ بھی آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں, ان میں آپ نے کوئی بچہ جو ہے وہ کام کاج کے لیے نہیں رکھا ہوا, پھر ماں باپ کو کے خلاف کورس میئر یا ہیوی ڈوز جو ہے ان کو سزا کے طور پہ دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اثرات ہوں گے. لیکن بہرحال یہ کام مشکل ہے, اس کا ڈیٹا کلیکٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی اگر
حکومت کی بجائے کوئی اگر این جی او ٹائپ یا کوئی اگر تنظیم جو یہ کام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن بہرحال ادارے موجود ہیں, ان کو اور زیادہ فعال ہونا چاہیے. ایک بریک قریب آ گئی ہے, میں زمرد خان صاحب آپ کو کروں گا, آپ نے ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کیا. بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پاناما کا ایشو ہے اور اسد عمر صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں عمر چیمہ, جن کا دا نیوز اخبار سے بھی تعلق ہے اور آئی سی آئی جے کے پاکستان میں نمائندے ہیں, میں ابھی بھی بریک کے دوران بھی ان سے کچھ ڈاکومنٹس حاصل کر رہا تھا جو انہوں نے مجھے امیجز بھیجے. کوشش کروں گا کسی پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو دکھا بھی پاؤں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس جس کے اوپر سگنیچرز ہیں مریم نواز شریف کے کہ بینیفیشل اونر ہیں وہ نیسکول کمپنی کی, وہ ڈاکومنٹ پاناما پیپرز کا حصہ ہے, اوتھینٹک ہے, کریڈیبل ہے, اوریجنل ہے. یہ ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ مخدوم علی خان جو وزیر اعظم کے نئے وکیل ہیں, ان کے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی پاناما پیپرز میں شامل ہے اور باقی اصحاب کے نام تو وہ پہلے بار بار لے ہی رہے ہیں. تو اسد عمر صاحب اب کہانی کہیں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے, کیونکہ وہ آئی سی آئی جے کہتی ہے کہ یہ سارے نام ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں 2006 کے بعد کیا ہیں, پہلے کیا ہیں, کہیں پہنچنا بھی چاہیے نا. سر یہ فیصلہ تو جج صاحبان نے کرنا ہے قانونی طور پر کہ قانون کی ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, لیکن چند چیزوں میں تو کوئی اب شک نہیں رہ گیا نا. وہ وزیر اعظم کی قوم کو تقریر, پارلیمنٹ میں تقریر, ان کا پہلا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جمع کرایا کورٹ کے اندر اور اس کے بعد جو انہوں نے دوسرا جمع کرایا, یہ چاروں مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں. یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن گئی. جج صاحبان کئی دفعہ اس کے اوپر تبصرہ کر چکے ہیں. یہ حقیقت قوم کے سامنے آ گئی کہ ہمارے وزیر اعظم نے ہمارے سامنے غلط بیانی کی. ان چار میں سے کم 3 تو غلط تھے, ہمارے خیال میں چاروں غلط تھے, لیکن کم سے کم 3 تو غلط تھے. پھر دوسری چیز کہ وہ اثاثے, وہ اپارٹمنٹس مے فیئر کے جو سالہ سال جن کی خبریں چھپتی رہیں, وہ ایف آئی اے کی رپورٹس کے اندر ان کا تذکرہ, بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ان کا ذکر, کوئنس کورٹ کی ججمنٹ لندن کی اس کے اندر ان کا ذکر, اینڈ اسحاق ڈار صاحب کی پوری جو اپنی ٹیسٹیمنی ہے. اور سالہ سال فیملی جو ہے وہ ڈینائی کرتی رہی, وہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے اثاثے نہیں ہیں. وہ اب بات کھل کے سامنے آ گئی. فیملی نے خود کہہ دیا کہ نہ صرف وہ اثاثے ہمارے ہیں غیر ملکی جو ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے, بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے تو 1970 کی دہائی میں بھی کہا کہ ہم نے دبئی میں بزنس سٹارٹ کر دیا تھا جو ڈکلیئر نہیں ہوا. انڈر دی لا یہ ایک سیاسی تو نقصان ان کا ہے کہ پوری قوم کے سامنے روز ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن کیا لا کے تحت جو گیون لا ہے اس کے تحت ان کو سزا مل سکتی؟ سر ہمارے خیال میں تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے, لیگلی بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سزا ہونی چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا, فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں نے, نہ رانا صاحب نے, فیصلہ 5 ججوں نے کرنا ہے, وہی فیصلہ. رانا ثناءاللہ صاحب, جو موجودہ قانون ہے وہ کیا کہتا ہے, جو آف شور کمپنیز جن لوگوں نے بنائی ان کو سزا دینے کے لیے گنجائش موجود ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں ندیم صاحب, اسد عمر صاحب بھی بہرحال ایک یعنی اچھے پڑھے لکھے یعنی فرد ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک ایسے گروپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی پھر ان کی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ان کی حمایت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. یہ بڑی زیادتی کی ہے ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ, اتنا انہوں نے وقت ضائع کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, نہ یہ وہاں سے کوئی نکلنے والی بات ہے. آف شور کمپنی بنانا کون سا جرم ہے جی؟ آف شور کمپنی تو کوئی آدمی بھی جو ہے وہاں پہ لندن میں جو پراپرٹی کی سیل پرچیز کا کام ہوتا ہے اس کی آپ جو ہے وہ پرسنٹیج نکالیں. مور دین 50% پراپرٹیز لوگ وہاں پہ جو ہے آف شور کمپنیز کے تھرو جو ہے وہ خریدتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کو ریمیشن اور وہ جو ہے کنسیشن ملتی ہے ٹیکس میں سے. اب آف شور کمپنی بنانا جو ہے وہ بذات ہی کوئی جرم نہیں ہے. ہاں اگر آف شور کمپنی جو ہے وہ کسی آدمی نے کسی جگہ سے کمیشن حاصل کیا ہے, کسی جگہ سے اس نے لوٹ مار کی ہے یا کوئی اور فراڈ کیا ہے, تو وہ تو آف شور کمپنی بنانے سے پہلے بھی جرم ہے. اگر ایک آدمی کمیشن حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد اگر آف شور کمپنی نہ بنائے تو کیا وہ پھر جرم نہیں ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ پہلے انہوں نے یہ کہا پوری قوم کو, آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے, آف شور کمپنی کو ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے. ٹیکس ریٹرن میں اس کو ڈکلیئر کرنا لازم. تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سب سے بڑی بات جو 2 + 2 = 4 ثابت ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ثابت ہوئی ہے
کہ ان کی آف شور کمپنی تھی اور یہ کو 8-9 سال اپنی ریٹرن میں جو اس کو شو نہیں جو ہے وہ کرتے رہے. تو سر اب اس میں دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی تو نہیں کارروائی تو کورٹس نے کرنی ہے یا نیب نے کرنی ہے. حکومت نے تو اپنے یعنی جو اپوننٹ ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی. اگر کرے گی بھی تو اس کو کوئی جو ہے اس کی صحت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا. اب دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یا اس کی قیادت نے اتنا ظلم کیا یعنی اس ملک کے ساتھ, اتنا وقت ضائع کہ یہ انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا کہ جی پکڑے گئے ہیں, ہم الزام نہیں لگا رہے, ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے. اب جب اس عدالت میں گئے جب تو وہاں پہ یہ اخباری تراشی لے کے چلو, انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کے ثبوت کہاں ہیں. پھر کہنے لگے جی نہیں, ان کی ایک کی تقریر دیکھیں, دوسرے کا انٹرویو دیکھیں, تیسرے کا بیان دیکھیں, اب ان کو آپس میں ملائیں, یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اب پھر یعنی ثبوتوں سے ہٹ کے اخباروں کے تراشوں پہ آ گئے, تراشوں سے ہٹ کے اب آ گئے ان کی تقاریر کے اوپر. اور اب یہ پاناما میں جو ہے وہ وزیر اعظم کو کی سزا یا ان کے خلاف ایکشن کی بات نہیں کر رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے جو سپیچ کی ہے قومی اسمبلی میں, اس کو اور سپیچز سے اور انٹرویو سے کنفرنٹ کر کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی انہوں نے بات جو ہے وہ صحیح نہیں کی, لہٰذا آپ ان کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ قابل مواخذہ یا سزا دیں. اب پارلیمنٹ میں بات کرنا جو ہے اس کی ایک اپنا جو ہے اس کو ایک سینٹٹی حاصل ہے, اس کے اوپر کسی کو کس حد تک پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, یہ ایک بالکل جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے. اور اب تک کی جو پروسیڈنگ سامنے آئی ہیں, جو ثبوت انہوں نے پیش کرنے تھے وہ سامنے آئے ہیں, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. انہیں اب بھی چاہیے کہ قوم سے معافی مانگیں, وہاں سے جو انہوں نے پٹیشن وغیرہ جو بھی کیا اس کو واپس لیں, عوام کے پاس ہیں. عوام 2018 میں اب سال ایک کی بات ہے, فیصلہ کر دیں گے کون اچھا ہے کون برا ہے. میں ایک بریک لے لوں, جو آپ جو بھی جواب دینا ہو ایک سے واپسی پہ دیجیے گا. رانا صاحب ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسد عمر صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم کا اور ان کی فیملی کا اس وقت جو موقف ہے پاناما کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس میں نام نہیں ہے, ان کے بچوں کا نام ہے. بچوں کے حوالے سے کنٹروورسی یہ تھی کہ مریم اس کی اونر ہیں یا حسین اس کے اونر ہیں. تو جو نام پاناما پیپرز کے ابھی تک سامنے آئے تھے ICIJ کے ریکارڈ میں, اس میں بینیفیشل اونر جو اصل مالکہ کا نام تھا وہ مریم نواز کا آیا تھا. یہ لیٹر ہم آپ کو اسکرین پہ ڈال دیں, ان کا سگنیچر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. عمر کہتے ہیں, جو عمر چیمہ ہے ICIJ کے پاکستان میں نمائندے, کہ یہ خط اصل ہے, ریکارڈ کا ICIJ کا حصہ ہے, اور پاناما پیپرز کی جو دستاویزات لیک ہوئیں یہ اسی ریکارڈ میں یہ لیٹر بھی شامل ہے جس کو کسی نے لیگلی چیلنج نہیں کیا. اسد عمر صاحب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن بڑی واضح ہے, یعنی کہ نیسکول نیلسن جو 2 کمپنیز جو میفر کے 4 اپارٹمنٹس کے اونر ہیں, ان کی حقیقی مالکہ جو ہیں وہ مریم صفدر ہیں. مریم صفدر جو ہے وہ ہم تفصیلاً وہ حقائق, وہ ثبوت جو شاید رانا صاحب تک نہیں پہنچے, وہ ہم سب دے چکے ہیں, جس سے بالکل واضح نظر آتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی زیر کفالت تھیں بھی اور ہیں بھی ابھی تک. تو اس کا مطلب, اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے یا اگر الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد ہر سال اپنے اثاثے بتانے ہیں, اور اپنے اہلیہ کے اور اپنے ان بچوں کے جو آپ کے زیر کفالت ہیں. تو قانون کی بندش یہ ہے کہ مریم صفدر کے نام پر جو بھی اثاثے ہوں وہ میاں نواز شریف نے اپنے اپنے الیکشن ریٹرن کے اندر, اور جو سالانہ ریٹرن ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو, اس کے اندر دکھانے ہیں. اگر نہیں دکھائے تو اثاثے پورے نہ دکھانے کے اوپر درجن سے زیادہ MNAs کو فارغ کیا جا چکا ہے. تو جو کہہ رہے تھے رانا صاحب کہ آف شور کمپنی بنانا بذات خود ایک جرم نہیں ہے, بالکل درست بات کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر صادق اور امین نہ رہیں تو آرٹیکل 62 آپ کے اوپر رکھتا ہے, وہ جرم ہے, اور آپ کی MNA کی کوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. اگر جیسے میں نے کہا کہ زیر کفالت بچوں کے اثاثے آپ نہ ظاہر کریں تو آپ کی MNA شپ ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا اپنے اثاثوں کے اوپر یا اپنی آمدنی کے اوپر تو بھی وہ جرم ہے, اور اس پہ بھی آپ فارغ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ منی لانڈرنگ کریں تو وہ بھی جرم ہے, اور اس پہ بھی آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو ایک نہیں کئی جرائم ہیں جن کے ثبوت دیے جا چکے ہیں. رانا صاحب یہ دیکھیں, اسد عمر صاحب جو ہیں یہ وہ بالکل وہ شیخ چلی والے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی میاں نواز شریف فارغ ہو جائیں گے,
اگر اس پہ نہیں ہوں گے تو پھر اس پہ ہو جائیں گے، اس پہ نہیں ہوں گے تو پھر اس پہ ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل فارغ نہیں ہوں گے. فارغ اس ملک کے 20 کروڑ عوام ہی کریں گے جس کو کریں گے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ثبوت یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بینیفیشل اونر ہے، یہ زیر کفالت ہے، یہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے جب اس کا ریبٹل جو ہے وہ ہماری طرف سے یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے عدالت میں جائے گا کہ نہ وہ مریم نواز صاحبہ زیر کفالت ہیں اور نہ ہی وہ بینیفیشل اونر ہیں. یہ بات بالکل اس طرح سے ثابت ہوگی کہ اس کو عدالت بھی انشاءاللہ تسلیم کرے گی اور پوری دنیا کے سامنے بھی جو ہے یہ واضح ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ جو فورج ڈاکومنٹس جہاں سے بھی ان کو حاصل ہوئے ہیں، اب یہ جن کمپنیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا ندیم صاحب کی، جی یہ فلاں کمپنی ہے اس کا بڑا اتھنٹک ہے، یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ہم نے خواہ مخواہ ان کو جو ہے وہ ایک آسمانی صحیفے کے طور پہ لیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ نہ مریم نواز زیر کفالت ہے اور نہ ہی وہ بینیفیشل اونر ہے. رانا ثناءاللہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مخدوم علی خان جو اس وقت وزیر اعظم کے وکیل ہیں، ان کا اپنا نام بھی ICIJ کی فہرست میں پاناما پیپرز میں شامل ہے. اور جو جج صاحب فاروق عرفان صاحب جنہوں نے ایسٹ بیانڈ مین والے کیس میں نیب کا کیس جو میاں صاحب کو بری کیا، ان کا اپنا نام بھی پاناما میں شامل ہے. بہاماس جو دوسری لسٹ آئی اس میں بھی ان کا نام شامل ہے. تو یا تو ان کیسز میں ICIJ کو عدالت میں لے جایا جائے تو بڑا مناسب ہے، نہیں تو اس کا کوئی سچ سامنے آنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.